السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بات چیت میں استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے آج کہاں سے لاؤں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کسی سامان کے بارے میں کہ آج کہاں سے لاؤں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم من وین جیب، یعنی کہ آج کہاں سے لاؤں۔ الیوم من وین جیب۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، من وین عربی میں کہاں سے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لاؤں یا لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم من وین جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج کہاں سے لاؤں۔ آج نہیں ملے گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ آج نہیں ملے گا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم ما فی حصل، یعنی کہ آج نہیں ملے گا۔ الیوم ما فی حصل۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، مافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملے گا یا ملنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم ما فی حصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج نہیں ملے گا۔ الیوم ما فی حصل، آج نہیں دوں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج نہیں دوں گا کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم ما یعطی، یعنی کہ آج نہیں دوں گا۔ الیوم ما یعطی۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دوں گا یا دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم ما یعطی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج نہیں دوں گا، آج میں آ رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں آ رہا ہوں، آنے کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا ایجی، یعنی کہ آج میں آ رہا ہوں۔ الیوم انا ایجی۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں آ رہا ہوں۔ الیوم انا ایجی، آج میں نہیں آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں نہیں آؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا ما ایجی، یعنی کہ آج میں نہیں آؤں گا۔ الیوم انا ما ایجی۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا ما ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں نہیں آؤں گا، آج میں نے دیکھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں نے دیکھا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا شوف، یعنی کہ آج میں نے دیکھا۔ الیوم انا شوف۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں نے دیکھا، آج میں نے سنا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں نے سنا ہے کسی بات کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے
الیوم آنا اسمع، یعنی کہ آج میں نے سنا ہے۔ الیوم آنا اسمع، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اسمع عربی میں سنا ہے یا سننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا اسمع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں نے سنا ہے، آج میں نے بولا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں نے بولا کسی بات کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا کلام، یعنی کہ آج میں نے بولا۔ الیوم انا کلام، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا کلام، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں نے بولا، آج میں سمجھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کسی بات کے بارے میں کہ آج میں سمجھا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا فہم، یعنی کہ آج میں سمجھا۔ الیوم انا فہم، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فہم عربی میں سمجھا یا سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ملا کر بولیں گے الیوم انا فہم، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں سمجھا، آج میں رویا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں رویا، رونے کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا یبکی، یعنی کہ آج میں رویا۔ الیوم انا یبکی، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یبکی عربی میں رویا یا رونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا یبکی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں رویا، آج میں بھول گیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ آج میں بھول گیا، تو ہم یہ کہیں گے الیوم انا نسیت، یعنی کہ آج میں بھول گیا۔ الیوم انا نسیت، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، نسیت عربی میں بھول گیا یا بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا نسیت، الیوم انا نسیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں بھول گیا۔ الیوم انا نسیت، تم کیوں آئے؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کہ تم کیوں آئے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ایجی، یعنی کہ تم کیوں آئے۔ انت لیش ایجی، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آئے یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ایجی، انت لیش ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں آئے۔ انت لیش ایجی، تم کیوں نہیں گئے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم کیوں نہیں گئے کہیں جانے کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما فی روح، یعنی کہ تم کیوں نہیں گئے۔ انت لیش ما فی روح، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں گئے یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما فی روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں نہیں گئے۔
انتا لیش ما فی روح، تم کیوں آئے ہو دوبارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کہ تم کیوں آئے ہو دوبارہ، تو ہم یہ کہیں گے انتا لیش ایجی مرہ تانی، یعنی کہ تم کیوں آئے ہو دوبارہ۔ انتا لیش ایجی مرہ تانی، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آئے یا آنے کو کہتے ہیں، اور مرہ تانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش ایجی مرہ تانی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیوں آئے ہو دوبارہ، تمہیں کیا مطلب ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تمہیں کیا مطلب ہے، تو ہم یہ کہیں گے انتا ایش دخل، یعنی کہ تمہیں کیا مطلب ہے۔ انتا ایش دخل، انتا ایش دخل، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور دخل عربی میں مطلب ہے یا مطلب کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش دخل، انتا ایش دخل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا مطلب ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم جاؤ یہاں سے، تو ہم یہ کہیں گے انتا روح من ہنا، یعنی کہ تم جاؤ یہاں سے۔ انتا روح من ہنا، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں یہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا روح من ہنا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جاؤ یہاں سے۔ انتا روح من ہنا، انتا روح من ہنا، میں ابھی بہت پریشان ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی بہت پریشان ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین مرہ عاجز، یعنی کہ میں ابھی بہت پریشان ہوں۔ انا الحین مرہ عاجز، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان ہوں یا پریشان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین مرہ عاجز، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی بہت پریشان ہوں، میں ابھی بہت دکھی ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی بہت دکھی ہوں، تو ہم یہ کہیں گے الحین انا مرہ حزین، یعنی کہ میں ابھی بہت دکھی ہوں۔ الحین انا مرہ حزین، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور حزین عربی میں دکھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین انا مرہ حزین، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی بہت دکھی ہوں، میں ابھی بہت غصے میں ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی بہت غصے میں ہوں، تو ہم یہ کہیں گے الحین انا مرہ زعلان، یعنی کہ میں ابھی بہت غصے میں ہوں۔ الحین انا مرہ زعلان، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور زعلان عربی میں غصے میں ہوں یہ غصے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین انا مرہ زعلان، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی بہت غصے میں ہوں، میں ابھی بہت دور ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی بہت دور ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین مرہ بعید، یعنی کہ میں ابھی بہت دور ہوں۔ انا الحین مرہ بعید۔
انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین مرہ بعید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی بہت دور ہوں، میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین سوی کلم، یعنی کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ انا الحین سوی کلم۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہا ہوں یا کرنے کو کہتے ہیں، اور کلم عربی میں بات کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین سوی کلم، یعنی کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں ابھی کھانا بنا رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی کھانا بنا رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین یطبخ اکل، یعنی کہ میں ابھی کھانا بنا رہا ہوں۔ انا الحین یطبخ اکل۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، یطبخ عربی میں بنا رہا ہوں کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین یطبخ اکل، انا الحین یطبخ اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی کھانا بنا رہا ہوں، میں ابھی نہا رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی نہا رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین صبا، یعنی کہ میں ابھی نہا رہا ہوں، انا الحین صبا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور صبا عربی میں نہا رہا ہوں یا نہانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین صبا، انا الحین صبا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی نہا رہا ہوں، میں ابھی کپڑا دھو رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی کپڑا دھو رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین غسل ملابس، یعنی کہ میں ابھی کپڑا دھو رہا ہوں، انا الحین غسل ملابس۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور غسل عربی میں دھو رہا ہوں یا دھونے کو کہتے ہیں، اور ملابس عربی میں کپڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین غسل ملابس، انا الحین غسل ملابس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی کپڑا دھو رہا ہوں، میں ابھی نہیں آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی نہیں آؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین ما ایجی، یعنی کہ میں ابھی نہیں آؤں گا، انا الحین ما ایجی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ما ایجی، انا الحین ما ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی نہیں آؤں گا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین ایجی، یعنی کہ میں ابھی آ رہا ہوں، انا الحین ایجی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی آ رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔